إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों जिंदा व पाइंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों आज के खुतबा जुमा का उन्वान ये है नमाज की फ़ज़ीलत फ़र्ज़ियत और अहमियत। यूँ तो ये बात हम समझते हैं कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है, लेकिन आज के खुतबा जुमे का ज़्यादातर हिस्सा ये होगा कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है बिल्कुल उसी तरह नमाज को बाजमात अदा करना भी फ़र्ज़ है। गोया फिर मौजू यूँ होगा नमाज बाजमात की अहमियत, फ़ज़ीलत और फ़र्ज़ियत। सबसे पहले नमाज बाजमात की फ़ज़ीलत अहादीथ की रोशनी से हम परखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में 5332 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल जमाअह तफ़ज़ुलु अला सलातिल फ़र्ज़ि ब27 दरजा। बाजमात नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत की हामिल है। गोया एक है कि आदमी अलग से नमाज पढ़े, एक है कि मस्जिद में आकर बाजमात नमाज अदा करे, जमात के साथ नमाज पढ़े। ऐसे इंसान को गोया 27 नमाज़ों का अजर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल रहा है। तो ये अज़ीम फ़ज़ीलत है। इसी तरह
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جامع ترمذی میں 241 نمبر پر بسند صحیح یہ روایت موجود ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جس شخص نے 40 دن اللہ کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کی، یدرک التکبیرۃ الاولی، نماز کس طرح ادا کی کہ تکبیر اولا کے وقت وہ یہاں موجود ہوا کرتا تھا، یعنی جب امام آگے مصلی پر آئے اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تکبیر کہہ رہا ہے، اس وقت وہ آدمی مسجد میں ہو، کتب لہ براءتان، ایسے شخص کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، براءۃ من النار، ایک برات جہنم سے، ایک چھٹکارا جہنم سے، وبراءۃ من النفاق، اور دوسری نجات نفاق سے۔ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ 40 دن اگر آدمی اس پر پابندی کر لے، ایسے انسان کے دل سے نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن ایسا شخص جہنم سے دور ہو جائے گا۔ بہت عظیم فضیلت ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا یہاں پر تمام احباب سے کہ 40 دن آج سے ہی آغاز کر کے اپنی عملی زندگی میں اس حدیث کو لے کر آئیے، اور خاص طور پر اس مسجد کے لیے بھی احباب سے ملتمس ہوں کہ یہاں ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، انعقاد کیا جائے، جس میں 40 روزہ تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا باقاعدہ طور پر مسابقہ ہو۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ نماز کے اندر آدمی کا ذوق شوق بڑھے گا، اس کے ساتھ ہی ساتھ منافقت کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن جہنم سے بھی نجات دیں گے۔ تو یہ نماز باجماعت پڑھنے کے حوالے سے دوسری فضیلت ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نماز باجماعت کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نماز باجماعت پڑھنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ وَارْكَعُوا کا جو لفظ ہے، اس کو عربی دان سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں، بلکہ اردو میں بھی ہم اس کو یوں سمجھ لیں، جس لفظ کے ساتھ حکم دینا مقصود ہو وہ کام انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ والد بیٹے کو کہتا ہے کہ پانی کا گلاس پلاؤ، اب یہ امر ہے، حکم ہے بیٹے کو کہ مجھے پانی پلاؤ، اب یہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو پانی پلائے۔ بالکل اسی طرح عربی میں قاعدہ ہے الامر یدل علی الوجوب، کہ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے، امر کا جو لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر وجوب اور فرضیت ہوتی ہے۔ تو گویا ورکعو، یہ ارکعو جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اگر آدمی گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہے، وہاں کون ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا؟ گویا اس سے مراد مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا مراد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ حکم ہے، اور میں نے عربی زبان کے قواعد کی روشنی میں یہ بات کی کہ جو حکم ہوتا ہے وہ فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ گویا ابھی اگر عصر کی اذان ہو تو تمام مسلمان بھائی ان پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز ادا کریں، اور دوسرا فرض کیا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حالت خوف میں، جنگ میں، اب دیکھیں جنگ کی صورت میں نماز معاف نہیں، یہ بات سارے جانتے ہیں کہ اگر آپ میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے ان کو للکار رہے ہیں، برسرے پیکار ہیں، آپ کو نماز معاف نہیں، یہ سارے جانتے ہیں۔ لیکن آج سے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت بھی نماز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی
آپ جب ان کے درمیان موجود ہوں نماز خوف پڑھنے کے لیے تو آپ نماز کھڑی کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو لوگوں کی ایک جماعت، مجاہدوں کا ایک جو جتھا ہے وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور دوسرے جو ہیں وہ اسلحہ وغیرہ پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب وہ سجدہ کر لیں تو پھر وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ دشمنوں کے سامنے برسرے پیکار تھے، اب وہ آپ کے سامنے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ، ہتھیار وغیرہ وہ پکڑے رکھیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کیونکہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت میں اس طرح مگن ہو جاؤ کہ اسلحے سے تم بالکل غافل ہو جاؤ۔ جب تم اسلحہ چھوڑ دو گے تو یہ کافر یک بار تم پر حملہ کر دیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر بارش کی طرف سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچے یا تم بیمار ہو جاؤ تو اپنا اسلحہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہو، لیکن اپنا بچاؤ کا جو سامان ہے، بچاؤ کے جو ہتھیار ہیں، ڈھال، زیرہ وغیرہ، ان کو پکڑنا پھر بھی لازم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہ دوسری دلیل ہے نماز با جماعت کے فرض ہونے کی۔ بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجاہدین منتشر ہو کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بات تو ہم نے جان لی کہ نماز پڑھنا ان پر بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن میں یہ ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے اس طرح با جماعت پڑھنا بھی فرض ہے۔ مجاہدوں کا جو سپہ سالار ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ نماز کھڑی کرے گا، چونکہ وہ سفر ہوتا ہے، 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو 1 رکعت قرآن کریم میں جس طرح طریقہ بیان ہوا، امام صاحب 1 رکعت پڑھائیں گے۔ جتنے مجاہد ہیں ان میں سے آدھے لوگ وہ نماز میں شرکت کریں گے، بقیہ آدھے جو ہیں وہ دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ جو 7 شریک ہوں گے یہ 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے۔ 1 رکعت پڑھنے کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی ہے یہ واپس چلے جائیں گے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور دوسرا جتھا مجاہدین کا دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، دشمنوں کے ساتھ تھے، وہ واپس آئیں گے اور امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں گے۔ امام صاحب کی کون سی رکعت ہوگی؟ دوسری۔ اسی طرح دوسرے آ کر نماز جو ہے وہ اپنی ساری مکمل کریں گے۔ تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، گویا میدان جہاد میں، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ آپ برسرے پیکار ہیں، اس وقت بھی نماز با جماعت ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر میں مختلف روایات کے جو اطراف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بڑے اچھے سے بات جو ہے انشاءاللہ واضح ہو جائے۔ آپ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ نابینا صحابی رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے تو اپنے پیچھے نماز کے لیے نابینے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ جاتے۔ گویا مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑا بنا کر چھوڑ جاتے اور پھر آپ میدان جہاد وغیرہ میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس نازل کی تھی۔ تو یہ چونکہ نابینے صحابی تھے، ان کے کئی عذر تھے، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ صحیح مسلم میں 653 نمبر پر روایت موجود ہے، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد۔ پہلا عذر بیان کیا کہ میرا کوئی رہنما نہیں ہے
کہ جو مسجد کی طرف میری رہنمائی کر سکے، مجھے مسجد لے جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ فرخص لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ فلما ولی دعاہ، جب وہ واپس پلٹے جانے لگے، آپ نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا نماز کی اذان سنتے ہو؟ اور کہا قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ قال فاجب، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا جواب بھی دو، آ کر یہاں باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی رجل ضریر البصر، اے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر بہت زیادہ دور ہے، ولی قائد لا یلائمنی، میرے ایک غلام تو ہے مجھے مسجد لے کر آنے والا، لیکن وہ ہر وقت میری موافقت نہیں کرتا۔ فہل لی رخصت ان اصلی فی بیتی، کیا مجھے رخصت مل سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں؟ قال هل تسمع النداء، آپ نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ قال نعم، کہا جی سنتا ہوں۔ قال لا اجد لک رخصہ، آپ نے فرمایا کہ پھر میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ اسی طرح تیسری روایت بھی مد نظر رکھیں، کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر فرماتے ہیں، یقینی طور پر میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کروں، پھر میں کچھ لوگوں کے پاس جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ان سمیت ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا دوں۔ یہ بات سن کر ابن مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم نے سوال کر لیا، ان بینی و بین المسجد نخلا و شجرا، یہ ایک اور عذر بیان کر رہے ہیں کہ میرے اور مسجد کے درمیان کھجوروں کے درخت وغیرہ موجود ہیں، ولا اقدر علی قائد کل ساعہ، اور میرے پاس ہر وقت کوئی آنے جانے والا آدمی نہیں بھی ہوتا۔ ایسعنی ان اصلی فی بیتی، کیا میرے لیے رخصت موجود ہے، وسعت موجود ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ قال تسمع الاقامہ، آپ نے فرمایا تکبیر کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، قال فأتیها، آپ نے فرمایا کہ پھر ادھر آ کر نماز ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینہ جو ہے یہاں حشرات، موذی حشرات اور اسی طرح درندے وغیرہ زیادہ ہیں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ فحیھل، تو پھر یہاں آ کر نماز ادا کرو۔ گویا یہ روایات سامنے رکھ کر پہلا عذر ان کا کیا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم کا، کہ وہ نابینا تھے۔ دوسرا عذر کیا ہے کہ ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی اتنی دور سے مسجد میں کیسے آ سکتا ہے۔ اور تیسرا عذر کیا ہے کہ لانے والا، مسجد میں لانے والا اور گھر میں لے کر جانے والا کوئی بیٹا، کوئی غلام وغیرہ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی موافقت نہیں کرتا۔ اسی طرح چوتھا عذر کیا تھا کہ گھر اور مسجد کے درمیان قسم قسم کے درخت ہیں، تو کہیں بھی آدمی درخت کے ساتھ لگ کر گر جائے، یہ بھی ایک باہر صورت عذر موجود تھا۔ اور پانچواں عذر کیا پیش کیا کہ مدینہ طیبہ میں قسم قسم کے موذی حشرات اور درندے وغیرہ موجود ہیں۔ یہ 5 عذر انہوں نے پیش کیے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز ادا کرنے کی اپنے پیارے صحابی رسول کو اجازت بھی نہیں دی۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے، یاد رکھیے ابن ماجہ میں 793 نمبر پر یہ روایت بسند صحیح موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فلم یأتی، جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر بھی مسجد میں نہ آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، ایسے شخص کی کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر عذر کے آدمی گھر میں نماز ادا کرے، ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہاں لا صلاۃ کا لفظ بولا گیا، یہ لا عربی زبان میں اگر دیکھیں قواعد کی روشنی میں اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، کہ جو ہر قسم کی نفی کر رہا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی نماز نہیں ہے، وہ فجر پڑھیں، ظہر، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، گھر میں بغیر عذر کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ یاد رکھیے، مسند احمد میں یہ روایت بسند حسن موجود ہے،
7927 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمنافقین علامات یعرفون بها، منافقوں کی یقینی طور پر کچھ نشانیاں ہیں جن کے ساتھ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا آدمی منافق ہے۔ تحیتہم لعنہ، ان کا تحفہ لعنت کے ساتھ ملبوس ہوتا ہے۔ وطعامہم نہبہ، اور ان کا جو کھانا ہے وہ لوٹ مال کا کھانا ہوتا ہے۔ وغنیمتہم غلول، اور ان کی جو مال غنیمت ہوتی ہے وہ خیانت والی ہوتی ہے۔ ولا یقربون المساجد الا حجرا، اور وہ مساجد کے قریب نہیں آتے بلکہ دور دور ہی رہتے ہیں۔ ولا یأتون الصلاة الا دبرا، اور وہ نماز میں نہیں حاضر ہوتے مگر بہت تاخیر کے ساتھ اور بہت پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ مستکبرین، آتے بھی تکبر کی حالت میں ہیں۔ لا یألفون ولا یؤلفون، نہ وہ کسی مسلمان بھائی سے دلی محبت رکھتے ہیں اور نہ ہی مسلمان بھائی ان کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں۔ خشب باللیل، یہ رات کی لکڑیوں کی مانند ہیں۔ سخب بالنہار، اور دن میں شور و غل کی مانند ہیں۔ تو گویا اس روایت میں جو مختلف نشانیاں بیان کی ہیں منافقوں کی، ان میں سے دو نشانیاں کیا ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، مساجد کا رخ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں مسجدوں میں آتے بھی ہیں تو دور دور رہتے ہیں۔ پہلی صفوں میں آگے آگے، جس طرح قرآن کریم میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم موجود ہے، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ منافق لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست اور بوجھل ہو کر، جیسے پتہ نہیں کتنا یہ شخص بیمار ہے، یہ کتنی اس کو مصائب اور پریشانیاں موجود ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتے اندر، نہ انہیں دعائیں آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں پر غور و خوض ہی نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ منافق لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ نماز میں اور نماز باجماعت سے سستی برتتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ نماز باجماعت ترک کرنا، اکیلے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کی گمراہی وہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 654 نمبر پر، توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جس شخص کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اس شخص پر لازم ہے کہ وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کیا کرے، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، مراد مساجد ہے، مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَنَ الْهُدَى، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے فرما دیے ہیں۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت والے طریقوں میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِي، اور اگر تم اس شخص کی طرح پیچھے رہو گے، گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ لفظ نہیں ہے سنت کا لفظ، کر لو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، نہیں، یہاں سے مراد طریقہ ہے۔ آپ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَظَلَلْتُمْ، اور اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے، اپنے نبی کے طریقے سے روگردانی اختیار کرو گے، لَظَلَلْتُمْ، تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، اور نہیں ہے کوئی آدمی بھی جو بڑے اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، پھر ان مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کی طرف وہ آتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُهَا بِهَا دَرَجَةً،
اور اس کے ساتھ ایک ایک درجہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کا بلند کرتا رہتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، وَيَحُطُّ عَنْهَا بِهَا سَيِّئَةً، اس کے ساتھ ایک برائی اور ایک گناہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، ہم اپنے دور میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ نماز سے پیچھے رہنے والا پکا ہی منافق ہوا کرتا ہے، ایسا منافق کہ جس کا نفاق سب کے سامنے آیا ہو۔ آج میں اور آپ جائزہ لیں، ہمارے محلوں میں، سوسائٹیوں میں، گارڈنز میں، ٹاؤن میں، کالونیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں کتنی مساجد ہیں؟ ایک ایک دو دو مسجد ہوتی ہے نا۔ ان مساجد میں آپ اگر تعداد دیکھیں قریب جتنے گھر ہیں تو آپ یہ اندازہ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ 100 میں سے شاید ہی کوئی 30% یا 40% لوگ یا اس سے بھی کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کی ان کو توفیق ملتی ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص باجماعت سے پیچھے رہتا ہے ایسا انسان غافلوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ غافل آدمی ہے، وہ منافقوں کی طرح ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، لوگ باجماعت نماز ادا نہ کرنے سے باز آ جائیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یقینی طور پر وہ غفلت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، غافلوں میں اللہ ان کا شمار کرے گا۔ اور یہ تو قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ دل کے اوپر مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ حق بات دل تک نہیں جا سکتی۔ آنکھوں پر مہر لگنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی حق کی بات، حق کا رستہ، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور کانوں پر مہر کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی حق بات انسان ان کانوں کے ساتھ سن نہیں سکتا، وہ بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ارادہ کر لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، البتہ یقیناً میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ایندھن کا حکم دوں کہ وہ اکٹھا کیا جائے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ ثم آمر بالصلاة فیؤذن، پھر میں نماز کا حکم دوں، اذان کہی جائے۔ ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثم اخالف الى رجال، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں، فاحرق علیہم بیوتہم، تو ان کو ان کے گھروں سمیت آگ کے ساتھ جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ والذی نفسی بیدی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا، اگر ان میں سے کوئی یہ جان لیتا کہ اسے موٹی تازہ اور ہڈی والی اسے بوٹی ملنے والی ہے، گوشت ملنے والا ہے، او مرماتین حسنتین، یا بڑے خوبصورت اور اچھے پائے اس کو ملنے والے ہیں، لشہد العشاء، تو وہ ضرور نماز عشاء میں حاضر ہو۔ ہر قسم کا کھانا پینا، لذیذ قسم کے کھانے وہ ترک کر دیتا، لیکن نماز عشاء پڑھنے کے لیے، دیگر نمازیں کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہوتا۔ تو گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ پختہ یہ کیا تھا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کو جلا کر رکھ دوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن پر نماز ابھی فرض نہیں، خواتین ہیں جن پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض نہیں، بالکل بیمار شخص ہے کہ جو چل ہی نہیں سکتا، اس قسم کی چند عذر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، وگرنہ ہو سکتا تھا جس طرح آپ نے پختہ ارادہ کیا ایسے لوگوں کو آگ کے ساتھ جلا دیتے۔ یہ ہے نماز باجماعت کی فرضیت اور اہمیت۔ چلتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نماز باجماعت کے لیے کس طرح تھی۔ اس کے لیے صرف ایک روایت ذخیرہ احادیث سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، عبید اللہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امی جان کے پاس حاضر ہوا
اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال بیان کیجئے، تو امی جان نے کیا فرمایا؟ ہاں بتاتی ہوں، ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ فقال اصلی الناس، آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا ہم ینتظرونک، ہم نے کہا کہ نہیں، صحابہ مسجد میں موجود آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال ضعوا لی ماء فی المخضب، آپ نے فرمایا ٹب میں میرے لیے پانی رکھو۔ قالت ففعلنا، امی جان فرماتی ہیں کہ ہم نے ٹب میں پانی رکھا۔ فاغتسل، آپ نے غسل کیا۔ فذهب لینوء فاغمی علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن کیا ہوا؟ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق، جب آپ کو افاقہ ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الناس، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا ہم ینتظرونک، ہم نے کہا نہیں، ابھی تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ضعوا لی ماء، میرے لیے پانی رکھو، فی المخضب، ٹب میں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، غسل کیا۔ ثم ذهب لینوء فاغمی علی، پھر آپ کھڑے ہوا ہی چاہتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ثم افاق، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا کہ میرے لیے ٹب میں پانی رکھا جائے، پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، اٹھنے لگے، پھر وہی کیفیت دو چار ہو گئی۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا، اس کے بعد بھی ایسا ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر بان یصلی بالناس، تو آپ نے حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر ابن خطاب سے کہا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر کھڑے ہونے کے حقدار مجھ سے بھی زیادہ آپ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں لوگوں کو امامت فرمائی۔ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا قرب حاصل کرتے تھے کہ نماز با جماعت پڑھنے کا شوق ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، بار بار غسل کرتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر غسل کرتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، لیکن نماز با جماعت کا خوف انہیں کھائے جا رہا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھ لوں۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہی معاف کر دیا ہوا تھا۔ ہماری گفتگو کا چوتھا اور آخری پہلو یہ ہے کہ سلف صالحین نے، ہمارے اکابر علماء نے نماز با جماعت کے لیے کس طرح قربانی دی ہے۔ حافظ ذہبی علیہ الرحمہ کی معروف کتاب ہے تاریخ کی سیر اعلام النبلاء، اس میں عدی ابن حاتم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما اقیمت الصلاة منذ اسلمت الا وانا علی وضوء، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک کوئی ایسی اذان نہیں ہوئی کہ میں وضو کی حالت میں ہی نہ ہوں۔ مؤذن اذان کہتا اور عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وضو کی حالت میں ہوتا تھا، نماز کے لیے پہلے سے ریڈی ہوتا تھا۔ اور دوسرا قول بھی سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما فاتتنی الصلاة فی جماعہ منذ 40 سنہ، 40 سال مجھے ہو گئے ہیں، 40 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ایک نماز بھی بغیر جماعت کے میں نے نہیں پڑھی۔ اور تیسرے نمبر پر ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنہ الا وانا في المسجد الا ان اكون مريضا او مسافرا، 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک مؤذن نے فجر کی اذان نہیں کہی مگر میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہوں یا میں بہت ہی زیادہ لاغر اور بیمار ہوں تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ چوتھے نمبر پر امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے وکی بیان کرتے ہیں كان الاعمش قریبا من 70 سنہ لم تفته التکبیرۃ الاولى، امام اعمش کی 70 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے، آج تک ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو تکبیر تحریمہ کے بغیر پڑھی ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بڑھیے، ربیع ابن خیثم، شدید حملہ ہے فالج کا، لیکن ذرا کیفیت دیکھیے، بار بار نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، بار بار نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ انہ کان بہ مرض، بیمار ہیں، فکان یہادی بین رجلین الی الصلاۃ، انہیں دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا اور ان سے کہا جاتا یا ابا یزید، اے ابو یزید، اے ابو زید، انک انشاءاللہ فی عذر، آپ کا عذر بھی موجود ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ آگے سے کیا فرماتے؟ اجل، معلوم ہے مجھے، ولکنی اسمع المؤذن یقول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن مجھے وہ آوازہ کھائے جا رہا ہے جو مؤذن بار بار کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ میں تو اس کا جواب دیتا ہوں، فمن سمعها فلیأتها ولو حبوا ولو زحفا، جو شخص یہ اذان کی آواز سنا کرے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، فرماتے ہیں اسے تو نماز پڑھنے کے لیے ضرور آنا چاہیے، خواہ وہ زمین پر اپنے جسم کے بل وہ گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آئے، اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ اور آخری قصہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جناب مصعب کے حوالے سے نقل کیا ہے، کیا بیان کرتے ہیں؟ سمع عامر المؤذن، عامر رحمہ اللہ نے مؤذن کی اذان کو سنا، وہو یجود بنفسہ، عامر کی حالت کیا ہے؟ حالت نزع، موت کا وقت قریب ہے، جان کنی کی حالت میں ہے۔ فقال خذوا بیدی الی المسجد، عامر کیا کہتے ہیں؟ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ فقیل انک علیل، کہا گیا آپ تو کمزور ہیں، آپ تو بیمار ہیں۔ فقال اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ، اور اللہ کا خوف کرو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان کہنے والے کی آواز سن رہا ہوں اور پھر اس کا جواب نہ دوں۔ لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فدخل مع الامام فی صلاۃ المغرب، مسجد میں تشریف لائے اور امام کے ساتھ نماز مغرب ادا کرنا شروع کر دی۔ فرکع مع الامام رکعۃ ثم مات، امام کے ساتھ اگر ابھی ایک رکعت ہی پڑی تھی، اپنے خالق کے حقیقی کو جا ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، ہؤلاء آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آبا ہیں، ہمارے اسلاف یہ ہیں، ہمارے نمونہ یہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل یہ ہونے چاہیے۔ اے غیور نوجوان بھائی، آج تیرے نمونے یہ سارے کے سارے ایکٹرز اور بیہودہ قسم کے لوگ بن چکے ہیں، تیری وضع قطع ہے تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے اسلاف کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے کتنا کچھ قربان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام جن کا کوئی گناہ نہیں، نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز با جماعت میں شرکت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ائمہ کرام کے اقوال اور افعال بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ نماز کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ آج کا بڑا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں اور بار بار 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نماز پڑھنے والی روایت ہے اس پر عمل کریں، اور دیگر احباب تک بھی، خاص طور پر جو احباب آپ کے ماتحت ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ شاگرد ہے، وہ کسی بھی قسم کا آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، نماز کے لیے اس کو تیار کر لیجئے۔ نماز یہ واحد چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہی سوال ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کا پابند فرمائے، نماز با جماعت پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ ایک سوال ہے کہ نماز کے لیے امام صاحب اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نمازوں کے اوقات ہم نے مرتب کیے ہوئے ہیں، یہ نمازوں کے اوقات نہیں، اصل مسئلہ اذان کے اوقات کا ہے۔ اصل مسئلہ اذان کے اوقات کا ہے کہ مساجد کی گھڑیوں میں لکھا جائے کہ اذان عصر کا یہ ٹائم ہے،
باقی اس کے بعد یہ معاملہ اصل امام پر ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں نماز پڑھا دے. لیکن ہم چونکہ رول کے زیادہ پابند ہو گئے ہیں، شریعت سے زیادہ ہمیں اپنے قانون اور قواعد پسند ہیں، رفتہ رفتہ تقریباً ہر مسجد کی صورت یہی بن چکی ہے کہ نماز کے اوقات جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے. چلیں اگر نصب کر بھی دیے گئے ہیں تو یہ شرعی نہیں ہے، لہذا یہ امام پر فرض نہیں ہے کہ آپ نے اگر 3:15 کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو امام بالکل سیکنڈ کے مطابق مسجد کے اندر آئے. یہ اس پر فرض نہیں ہے. امام تاخیر سے آ سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جب مساجد میں آتے، امام کا جو رتبہ ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ ملازم نہیں ہے، یہ صفائی کرنے والا نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا آدمی ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا جانشین ہے، آپ کا نائب ہے. یہ آپ کی انگلیوں کا، آپ کی زبانوں کا حقدار نہیں ہے کہ آپ اس پر انگلیاں اٹھائیں اور زبانیں کسیں، آوازیں کسیں. لیٹ کیوں آئے ہو بھائی؟ آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ بینک میں جاتے ہیں بل جمع کروانے کے لیے، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کبھی بولیں اندر جا کر مینیجر کو؟ ہزاروں مینیجر ایک طرف ہوں، امام کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. میں تو قربان جاؤں ان ائمہ کرام پر کہ جو دنیا کی آلائشیں، مصیبتیں سب کچھ برداشت کر کے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں مصروف ہے، اور ہم ان کو پریشان کریں کہ 1 منٹ لیٹ کیوں آئے تھے. آپ کی حیثیت کیا ہے امام کو یہ کہنے کی کہ 1 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کیا لگتے ہیں آپ؟ کیا آپ بڑے امام ہیں؟ اللہ کا خوف کیجئے. اللہ والے لوگ جو ہیں ان کا احترام کریں. میں سمجھتا ہوں پوری روئے زمین پر نماز پڑھانے والا یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے. لاکھوں پیر فقیر ان کی جوتی پر قربان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں خود اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے خلاف ہو جائے. لہذا مسجد میں شور نہ کیا کریں. اس مسجد کا نہیں، میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھی کسی مسجد میں بھی جائیں، امام صاحب اگر لیٹ ہو گئے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ غلط کام ہے ہی نہیں. ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نماز عشاء کے لیے مسجد میں موجود ہیں. وقت ہو گیا، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، مصروف ہیں آپ. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا جی ہم سارے جمع ہو گئے آپ ہمیں نماز کروائیں. نہیں، یہ امام کا ہے بھائی، وہ جب مرضی نماز کروائے. آپ ایک سائل کے ساتھ مگن تھے. کتنا انتظار کرنا پڑا لوگوں کو. صحابہ کرام ہم سب سے بہتر ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم سب سے زیادہ وقت کے پابند تھے کہ نہیں؟ ان کی مجبوریاں، ان کے مسائل ہم سے زیادہ تھے کہ نہیں؟ سارا کچھ تھا. صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بیٹھے، کتنا انتظار کیا، حتیٰ تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھکنے لگے، اونگ آنے لگی. اتنا انتظار کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز کروائی. امام صاحب 1 منٹ کیا 5 منٹ بھی 10 منٹ بھی اگر لیٹ ہو جائیں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. ہاں، یہ امام صاحب کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے جو ان کو پابند کر دیا ہے، وقت لگا دیا ہے، تو وہ وقت پر تشریف لے آتے ہیں. یہ ہمارے اوپر امام صاحب کا احسان ہے اور اس کو احسان ہی سمجھا جائے. آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھیں. ائمہ کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ یہ صورت نہ کی جائے. دوسرا ایک اعلان ہے کہ حافظ ہارون بیٹے کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے الحمدللہ. اور اسی مسجد میں نماز مغرب کے بعد اسی سلسلہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پروفیسر مولانا نعیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں بھی اولاد سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرمائے. جتنے اہل اسلام اس وقت جیلوں کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب